बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, सबक शुरू करने से पहले चंद अशार मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। ये अशार भी हमारे सबक के बारे में ही हैं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बरगे गुल पर रख गई शबनम का मोती बादे सुबह। बरगे गुल बर्ग पत्ती को कहते हैं, बरगे गुल फूल की पत्ती। बरगे गुल पर रख गई शबनम का मोती बादे सुबह। बादे सुबह, सुबह की हवा। सुबह की हवा फूल की पत्ती के ऊपर शबनम गिरा गई और चमकाती है इस मोती को सूरज की किरण। शबनम का जो मोती है उस पर सूरज की किरण पड़ती है तो उसको चमकाती है। एक खूबसूरत मंजर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने पेश किया है। ये एक और शेर है अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का, बड़ा मशहूर व मारूफ। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हमें जिद्दोजहद पर, कोशिश पर आमादा करते हैं कि ये जो सितारे नजर आ रहे हैं, ये जो इंसानों ने तलाश कर लिया है जहां, इससे आगे भी बहुत से जहान हैं जिनको इंसानों ने अपनी कोशिश, जिद्दोजहद, तहकीक से तलाश करना है। अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। अभी इंसानों की जिद्दोजहद के, कोशिश के, काविश के, तहकीक के, तलाश के, सोचो फिक्र के बहुत से इम्तिहान है। अभी इंसानों ने बहुत कोशिश करनी है, हमने बहुत कोशिश करनी है आगे जाने की। बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हो, चमक उठा जो सितारा तेरे मुकद्दर का। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, चमक उठा जो सितारा तेरे मुकद्दर का। मुकद्दर का सितारा चमकना, नसीब अच्छा होना, किस्मत अच्छी होना। चमक उठा जो सितारा तेरे मुकद्दर का, हबश से तुझको उठाकर हिजाज में लाया। ए बिलाल हबशी, तेरी किस्मत का सितारा चमक उठा, तेरी किस्मत चमक उठी। अल्लाह ताला तुझे हबशा से उठाकर हिजाज में ले आया, हबशा से उठाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में ले आया। तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह यहाँ मुकद्दर का सितारा किसके? बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हो का चमकने का जिक्र करते हैं। बच्चों, हम ये शेर आपको क्यों सुना रहे हैं? एक तो आपकी तरबियत के लिए, दूसरा हम जो आगे पढ़ने जा रहे हैं वो सितारों के बारे में, सूरज के बारे में, सैयारों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, हमारे सबक का उन्वान है सूरज और सैयारे। सूरज के बारे में पढ़ेंगे, सैयारों के बारे में पढ़ेंगे, सितारों के बारे में पढ़ेंगे। सूरज क्या है? मैं पढ़ता हूं, आप समझिए। सूरज जलती हुई गैसों का एक बहुत बड़ा गोला है जो हरारत और रोशनी खारिज करता है। यह एक सितारा है। बच्चों, सैयारे और सितारे में क्या फर्क है, अगली स्लाइडों में हम पढ़ेंगे। सूरज का थोड़ा सा तारुफ तो पिछली स्लाइड में पढ़ा, यहां थोड़ी सी तफसील मजीद पढ़ते हैं। सूरज, आसमान पर जितने सितारे हैं, सूरज इनमें से दरमियाने दर्जे का सितारा है। बच्चों, हमें तो सूरज बहुत बड़ा नजर आता है, ऐसे लगता है जैसे सब सितारों से बड़ा सितारा है, लेकिन ये दरमियाने दर्जे का सितारा है। मगर जमीन के मुकाबले में ये बहुत बड़ा है। कायनात में कुछ सितारे सूरज से छोटे और कुछ बड़े भी हैं, लेकिन हमसे बहुत दूर होने की वजह से निहायत छोटे नजर आते हैं। समझ आई ना बच्चों कि सूरज, हमारी कायनात में जितनी चीजें हमें नजर आती हैं, जितने सितारे हैं, उनमें दरमियाने दर्जे का सितारा है। सूरज से बड़े भी सितारे हैं, सूरज से छोटे भी सितारे हैं, लेकिन जो बड़े हैं वो बहुत दूर हैं, इसलिए हमें बहुत छोटे नजर आते हैं। सूरज क्या है? मैं पढ़ता हूं, आप समझिए। सूरज जलती हुई गैस। सितारे और सैयारे में फर्क। सितारे की अपनी रोशनी और हरारत होती है। बच्चों, ये बहुत बड़ा फर्क है। सितारे की अपनी रोशनी होती है, अपनी हरारत होती है, जबकि सैयारे की अपनी रोशनी और हरारत नहीं होती। सितारे की रोशनी सैयारे पर पड़ती है जो मुनक्कस होकर हम तक आती है और हमें नजर आती है। मैं पढ़ता हूं, आप समझिए। सितारे की अपनी रोशनी और हरारत होती है, जबकि सैयारा सितारे की रोशनी को मुनक्कस करता है। सूरज एक सितारा है और चांद सैयारा।
بچوں یہ سامنے کی شکل میں سورج نظر آ رہا ہے اور چاند نظر آ رہا ہے. دیکھیں نا، ہم یہاں پہ کھڑے ہیں، سورج کی روشنی چاند کے اوپر پڑ رہی ہے اور منعکس ہو کر یا ٹکرا کر ہماری آنکھوں میں آ رہی ہے. اس لیے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ چاند چمک رہا ہے. سامنے تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے نا سورج سے روشنی کدھر جا رہی ہے؟ سورج سے روشنی چاند کے ساتھ ٹکرا رہی ہے، چاند سے ٹکرا کے ہم تک آ رہی ہے اور ہمیں چاند نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہی بات جو ہم نے پڑھی تھی کہ سورج کی تو اپنی روشنی ہے، اپنی حرارت ہے، اس لیے وہ ستارہ ہے. چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے، اپنی حرارت نہیں ہے، بلکہ سورج کی روشنی چاند کے اوپر پڑتی ہے اور منعکس ہو کر ہم تک آتی ہے. اس لیے چاند ایک سیارہ ہے کیونکہ اس کی اپنی روشنی اور حرارت نہیں ہے. نظام شمسی یعنی سورج کا نظام، وہ نظام جس کا مرکز و محور سورج ہے. میں پڑھتا ہوں، اجرام فلکی میں زمین کے قریب ترین ستارہ سورج ہے. اجرام فلکی فلک پر موجود جو اجسام ہیں، جو جسم ہیں، ان میں زمین کے قریب ترین ستارہ سورج ہے. اس کے گرد 9 بڑے سیارے گردش کرتے ہیں. بچوں پہلے 9 تھے، اب سائنسدانوں نے گھٹا کر 8 کر دیے ہیں. جو آخری سیارہ ہے، جو پلوٹو جس کا نام ہے، وہ سائنسدانوں نے کہا یہ بہت چھوٹا ہے، یہ اس نظام کا حصہ نہیں ہے، اب 9 کی بجائے 8 ہیں. تو اجرام فلکی میں زمین کے قریب ترین ستارہ سورج ہے. اس کے گرد 9 بڑے سیارے گردش کرتے ہیں. سورج کے قریب ترین پہلے سیارے کا نام عطارد ہے. یہ جہاں آپ کو مختلف سیارے سورج کے گرد نظر آ رہے ہیں، سورج کے قریب ترین جو سیارہ ہے اس کا نام عطارد ہے. اگلی سلائیڈ میں ذرا تفصیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے. اس کے بعد بالترتیب کا مطلب ترتیب کے ساتھ، عطارد کے بعد یعنی ترتیب کے ساتھ کون کون سے سیارے ہیں؟ زہرہ، زمین، مریخ، مشتری، زحل، نپچون اور پلوٹو ہیں. پلوٹو کو سائنسدانوں نے باہر نکالا ہے. انہوں نے کہا کہ پلوٹو بہت ہی چھوٹو ہے. آٹھ سیارے، پلوٹو کو نکال دیں تو باقی 8 بچ جاتے ہیں. ان کے نام اور ترتیب اس طرح سے ہے. بائیں طرف چمکتا ہوا سورج نظر آ رہا ہے، سورج کا ایک حصہ دکھایا گیا ہے. اس کے قریب جو سیارہ ہے عطارد، جہاں لکھا ہے عطارد، وہ ہے. اس کے دائیں طرف زہرہ ہے، اس کے دائیں طرف زمین ہے، اس کے بعد پھر مریخ ہے، اس کے بعد مشتری ہے. مشتری بہت بڑا ہے، اس کے جسامت کے لحاظ سے اس کو دکھایا گیا ہے. اس کے بعد زحل ہے، زحل کے بعد یورینس ہے، یورینس کے بعد نپچون ہے، اور نپچون کے بعد پلوٹو کو آنا تھا لیکن پلوٹو کو سائنسدانوں نے باہر نکال دیا ہے. بچوں کچھ بونے سیارے بھی ہوتے ہیں، بونے سیارے بھی ہوتے ہیں جو بالکل چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کے نام یہاں لکھے ہوئے ہیں. ایرس ہے، سیرس ہے اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے اور بھی بونے سیارے ہیں. تو یہ ترتیب ہے بچوں 8 سیاروں کی جو سورج کے ساتھ ہیں، قریب ہیں اور نظام شمسی بناتے ہیں سورج کے ساتھ مل کے. بات ہم کر رہے تھے دمدار ستارے کی. یہاں آپ کو دمدار ستارے کی تصویر بھی نظر آ رہی ہے. اس کا نام ہے ہیل بوپ، ایک دمدار ستارہ. میں پڑھتا ہوں، آپ سمجھیے. کچھ سیاروں کو آسمان پر ہم آسانی سے دیکھ سکتے ہیں، مگر کچھ سیاروں کو دیکھنے کے لیے دوربین کی ضرورت ہوتی ہے. ان سیاروں کے علاوہ بھی کچھ اجرام فلکی مثلا دمدار ستارے وغیرہ بھی نظام شمسی کا حصہ ہیں. دمدار ستارے، بچوں سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ دمدار ستارے چھوٹے چھوٹے ذرات سے مل کر بنے ہوتے ہیں اور اس کے گرد گیسوں کا ایک غلاف ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں دم سی نظر آتی ہے. تو یہ دمدار ستارے ہوتے ہیں. نظام شمسی کے تمام سیارے سورج کے گرد مختلف فاصلوں پر رہ کر گردش کرتے ہیں. بچوں یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا زبردست نظام بنایا ہے کہ سورج کے گرد جتنے بھی سیارے گردش کرتے ہیں ان کا فاصلہ سورج سے مختلف ہے، یعنی مختلف فاصلوں کے دائروں میں وہ سفر کرتے ہیں. فاصلہ مختلف ہونے کی وجہ سے ہر سیارہ مخصوص وقفے میں سورج کے گرد اپنا چکر مکمل کر لیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے
کہ جو سیارہ چھوٹے دائرے میں سورج کے گرد گردش کرتا ہے وہ جلدی اپنا چکر مکمل کر لیتا ہے، اور جو سیارہ بڑے دائرے کے اندر سفر کرتا ہے، سورج سے فاصلہ اس کا زیادہ دور ہے، تو وہ زیادہ دیر میں اپنا چکر مکمل کر لیتا ہے۔ تو اس طرح سورج کے گرد جتنے بھی سیارے ہیں وہ مختلف فاصلوں پر اور مختلف فاصلوں کے دائروں میں وہ گردش کرتے ہیں۔ شمسی دوربین سویڈن میں، بچوں سویڈن ایک ملک ہے، وہاں شمسی دوربین سامنے تصویر نظر آ رہی ہے جو ایک مینار کے اوپر رکھی ہے۔ اس کے ذریعے سائنسدان نظام شمسی کا مطالعہ کرتے ہیں، سورج کے گرد جو سیارے گردش کرتے ہیں، جو سیارچے ہیں، جو بونے سیارے ہیں، ان سب کا مطالعہ اس طاقتور دوربین کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ میں پڑھتا ہوں، سائنسدان شمسی دوربینوں سے فلکیات کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ یہ بڑی طاقتور دوربینیں ہوتی ہیں۔ خبردار، سورج کو براہ راست کھلی آنکھوں کے ساتھ مت دیکھیں۔ سورج کی تیز اور چمکدار روشنی آنکھوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ پلوٹو بڑا ہی چھوٹو، بچوں یہ بات پہلے بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ پلوٹو بڑا ہی چھوٹو ہے، اس لیے سائنسدانوں نے اسے نظام شمسی سے نکال کر بونے سیاروں میں شامل کر دیا ہے۔ تو میں پڑھتا ہوں، پلوٹو کو سائنسدانوں نے 9 سیاروں کی صف سے نکال باہر کیا ہے کیونکہ ان کی تحقیق کے مطابق یہ بہت ہی چھوٹا ہے، بونا ہے۔ آپ کی معلومات کے لیے، خلا میں سب سے پہلا مصنوعی سیارہ روس نے 4 اکتوبر 1957 کو چھوڑا جس کا نام سپوٹنک تھا۔ تب سے خلا میں کئی ہزار سیارے چھوڑے جا چکے ہیں۔ بچوں روس نے سب سے پہلے بھیجا تھا اور اس کے بعد پھر دوڑ لگ گئی، امریکہ نے بھیجا اور بھی ملکوں نے بہت سے سیارے خلا میں بھیجے۔ یہ تصویر نظر آ رہی ہے سپوٹنک کی جو سب سے پہلے خلا میں روس نے بھیجا تھا۔ قدرتی سیارے ایسے فلکی اجسام جو سیاروں کے گرد گرد۔ مصنوعی سیارے، قدرتی سیاروں کے بارے میں تو ہم پڑھ چکے ہیں، اب مصنوعی سیاروں کے بارے میں پڑھتے ہیں جن کو انسانوں نے بنایا ہے۔ میں پڑھتا ہوں، آپ سمجھیے گا۔ مصنوعی سیارے خلا میں چھوڑے جاتے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں بے شمار معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ کرکٹ میچ ہے، انٹرنیٹ کی معلومات ہیں، سائنس کی معلومات ہیں اور ٹی وی کے پروگرامات ہیں۔ یہ بہت سی چیزیں مصنوعی سیاروں کی مدد سے معلومات ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائی جاتی ہیں۔ تو مصنوعی سیارہ ایک ایسی مشین ہوتی ہے جو کسی قدرتی سیارے کے مدار میں چھوڑی جاتی ہے۔ بچوں یہ بات تھوڑی سی سمجھنے والی ہے، اسے وہاں راکٹ کی مدد سے پہنچایا جاتا ہے کہ مصنوعی سیارے کو ہم کسی قدرتی سیارے کے مدار میں چھوڑتے ہیں۔ دیکھیں نا، اب ہماری زمین ہے، چاند ہماری زمین کے گرد مخصوص مدار میں، مخصوص دائرے میں حرکت کر رہا ہے، گردش کر رہا ہے۔ جس راستے پر چاند حرکت کر رہا ہے اسی راستے پر زمین سے ہم کسی سیارے کو راکٹ کے ذریعے اس راستے پر پہنچا دیں تو وہ بھی زمین کی کشش کے تحت زمین کے گرد حرکت کرنا شروع کر دے گا، گردش کرنا شروع کر دے گا۔ تو پھر معلومات زمین کے ارد گرد دور دراز کے مقامات تک وہ پہنچا دے گا۔ تو اس طرح مصنوعی سیارے زمین سے خلا میں چھوڑے جاتے ہیں اور قدرتی سیاروں کے جو مدار ہیں، جو راستے ہیں، ان پر ہی وہ سفر کرتے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں۔ مصنوعی سیارے خلا میں مختلف مقاصد کے لیے چھوڑے جاتے ہیں۔ موسمی سیارے زمین کے کسی مخصوص علاقے کا تفصیلی معائنہ کر سکتے ہیں۔ موسم کا حال بتانے کے لیے موسمی سیارے ہوتے ہیں جو خلا میں چھوڑے جاتے ہیں، اور زمین میں چھپے معدنی ذخائر بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ بچوں ان سیاروں میں ایسی طاقتور دوربینیں اور خوردبینیں ہوتی ہیں
कुछ ज़मीन के अंदर छुपे हुए मादनी ज़खायर हैं, ख़जाने हैं, उनको तलाश कर सकती है। मवासलाती सैयारा टेलीविज़न, रेडियो वगैरह के ज़रिए दूर दराज के इलाकों में नशरियात पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये जो खला में आम तौर पर पहुंचाया जाता है, जब क्रिकेट मैच हो रहा होता है किसी दूर दराज मुल्क में, तो मवासलाती सैयारा फिर वो नशरियात हमारे टीवी में और रेडियो में भेजता है। अलावा अजी इंटरनेट पर मालूमाती राब्ते के लिए भी मसनूई सैयारा इस्तेमाल होता है। बच्चों, सामने मसनूई सैयारे की एक तस्वीर नज़र आ रही है जिस पर एक फट्टा सा लगा हुआ है। इस फट्टे के ऊपर शमसी सेल लगे हुए हैं, तख्ते के ऊपर शमसी सेल लगे हुए हैं। ये सूरज की रोशनी से, सूरज की तवानाई से चलता है और ज़मीन के मदार के अंदर ये सफ़र करता है। और इसके अंदर ऐसी नशरियाती मशीनें होती हैं जो नशरियाती स्टेशन से मालूमात को वसूल करती है और फिर अपने इर्द गिर्द ज़मीन पर बहुत से मकामात पर फैला देती है।